بہت سمے پہلے ایک بڑے شہر میں ایک امیر اور مشہور تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت مال و دولت دی تھی۔ اس کی حویلیاں تھیں، اس کے کارواں چلتے تھے اور لوگ اسے عزت سے دیکھتے تھے۔ لیکن جیسا کہ اکثر دولت مندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دل میں کبھی کبھی گھمنڈ بھی آ جاتا تھا۔ اس تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس نے سوچا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو ایسا جشن ہوگا جو پورے شہر میں مثال بنے گا۔ شادی کا دن آیا، گلیوں میں جھومر اور دیے جلائے گئے، گھروں کی چھتوں پر کپڑے اور پھول سجائے گئے، مسجدوں سے نکاح کی اذانیں اور دعائیں گونج رہی تھی۔ لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے، عورتیں گہنوں سے سجی، بچے دوڑتے بھاگتے خوشی میں کھیل رہے تھے۔ جب نکاح ہوا تو قاضی صاحب نے کلمہ پڑھوایا، دعا کی اور سب نے آمین کہا۔ دولہا دلہن کا نکاح مکمل ہو گیا۔ اب باری تھی دلہن کی ڈولی اٹھانے کی۔ 4 مضبوط آدمی ڈولی کے پاس آئے۔ انہوں نے سوچا تھی آسانی سے اٹھا لیں گے، مگر جیسے ہی انہوں نے کندھا ڈالا، عجیب واقعہ ہوا۔ ڈولی زمین سے ہلی تک نہیں۔ لوگوں نے کہا شاید تھک گئے ہو، اور جب بار بار کوشش کر کے بھی ڈولی نہیں اٹھی تو پورے ماحول میں ہلچل مچ گئی۔ پہلے تو لوگ اسے مذاق سمجھ رہے تھے کہ شاید مزدوروں میں دم نہیں ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ کچھ اور لوگ بھی بلائے گئے۔ اس بار تاجر نے 20 مضبوط جوانوں کو حکم دیا کہ ڈولی اٹھاؤ۔ سب نے مل کر زور لگایا، پسینہ بہہ نکلا، کندھے دکھنے لگے، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ڈولی جیسے زمین سے چپک گئی ہو۔ اب کانا پھوسی ہونے لگی۔ کوئی کہتا یہ تو کوئی اللہ کا اشارہ ہے، کوئی کہتا دلہن پر کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کچھ عورتیں آپس میں کہہ رہی تھی شاید کسی مظلوم کا حق دبا ہے، تبھی تو اللہ نے ڈولی روک دی۔ تاجر کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اتنے بڑے جشن میں، اتنے مہمانوں کے سامنے اس کی عزت مٹی میں مل رہی تھی۔ اس کے دل میں بار بار آتا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لوگ پریشان تھے، لیکن پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ایک بزرگ نے کہا، اے لوگوں، تم سب کیوں بیکار کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس شہر میں اللہ کے بڑے ولی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ موجود ہے؟ ان کی دعا سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے دلوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ جو لوگ تھک چکے تھے وہ اب امید سے بھر گئے۔ سب نے کہا ہاں ہاں، یہی حل ہے، ہمیں غوث پاک کی خدمت میں جانا چاہیے۔ تاجر نے بھی سر جھکایا۔ گھمنڈی تو وہ تھا، مگر اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے ایک بچہ ماں کی گود ڈھونڈتا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فوراً بھیجا، جاؤ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو خبر کرو، ان سے کہو کہ ہماری عزت بچا لیں۔ اگر آج یہ ڈولی نہ اٹھی تو میں لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ لوگ دوڑتے دوڑتے غوث پاک کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی، مگر دل میں ایک روشنی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ دوڑتے ہوئے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت غوث پاک سفید لباس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں شانتی اور مسکان میں محبت جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی لوگوں نے اپنی فریاد بتائی، ان کی آواز میں ڈر، بے چینی اور امید سبھی مل کر جھلک رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، حضور، ہماری بیٹی کی ڈولی زمین سے ہل نہیں رہی، شادی کا ماحول بگڑ رہا ہے، کرپیا اللہ سے دعا کریں اور ہماری مدد کریں۔ غوث پاک نے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ انہوں نے شانت سور میں کہا، صبر اور ایمان کے ساتھ کام لو، اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں پر برستی ہے، چلو ہم اب وہاں چلتے ہیں۔ غوث پاک کی آنکھوں سے ایک عجیب نور نکلا۔ لوگ جیسے منترمگدھ ہو گئے۔ ان کے قدموں کی رفتار میں بھی ایک ادبھت شانتی تھی۔ شہر کی گلیوں سے جب وہ نکلے تو لوگ راستے سے ہٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا نور چلتا ہوا ہو۔ جب حضرت غوث پاک اس گھر میں پہنچے تو انہوں نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ ڈولی اب بھی جمی ہوئی تھی۔ لوگ ڈر اور آشچریہ کے مشرت بھاووں میں کھڑے تھے۔ دلہن کی آنکھوں میں چنتا تھی۔ اور غوث پاک نے دلہن کے والد امیر تاجر سے پوچھا، کیا تم نے کسی کا حق دبایا ہے؟ کسی مظلوم یا یتیم کا نقصان کیا ہے؟ تاجر شرمندہ ہو کر بولا، حضور، ہاں، میں نے اپنی زمین سے کچھ یتیم بچوں کا حق دبا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زمین میرے پاس رہے، میں ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ غوث پاک نے گمبھیر سور میں فرمایا، تمہارے گھمنڈ اور انیائے نے اس ڈولی کو روک رکھا تھا۔ جب تک تم ان بچوں کا حق لوٹا کر ان سے معافی نہیں مانگو گے، ڈولی اٹھنے والی نہیں ہے۔
ताजिर कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। वो दौड़ता हुआ यतीम बच्चों के पास गया, उनका हक लौटा दिया और उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। जैसे ही उसने अपने अधूरे काम को पूरा किया, गौस पाक ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब डोली उठाओ। लोगों ने मिलकर डोली उठाई और हैरानी की बात यह थी कि डोली अब इतनी आसानी से उठ गई जैसे कभी रुकी ही ना हो। सभी ने अल्लाहु अकबर कहा, लोग खुशी से झूमने लगे और शादी का माहौल फिर से रोशनी और मुस्कानों से भर गया। जैसे ही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब डोली उठाओ, लोग एक साथ कंधे डाले और जो हुआ वह हर किसी के लिए चमत्कार जैसा था। डोली अब इतनी आसानी से उड़ गई जैसे कभी रुकी ही ना हो। उसकी सजावट, फूलों की चमक और दुल्हन की मुस्कान अब और भी निखर कर सामने आई। डोली का हर टुकड़ा जैसे खुशी की रोशनी बिखेर रहा हो। बारात के लोग चिल्ला उठे, अल्लाहु अकबर, जय हजरत गौस पाक। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर खुशी की चमक। हर कोई हैरानी में था कि कैसे डोली अचानक इतनी आसान। कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि घुटनों पर गिरकर दुआ करने लगे। औरतें अपनी नजरें झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं। बच्चे भी नाच गाकर खुशी में शामिल हो रहे थे। ताजिर, जिसने पहले यतीम का हक दबाया था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने सिर को ऊंचा किया और सबके सामने कहा, मैंने आज बड़ी गलती की थी। अब से मैं कभी किसी का हक नहीं दबाऊंगा। असली इज्जत दौलत से नहीं, बल्कि इंसाफ और अल्लाह की रजा में है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया, देखो, जब इंसाफ होता है और हक लौटाया जाता है तो अल्लाह की मदद सब पर आती है। यह डोली का उठना केवल तुम्हारे हक के लौटने की वजह से हुआ। शादी का माहौल अब फिर से खुशियों से भर गया। लोग नाच गाकर, तालियां बजाकर जश्न मना रहे थे। बाजार से लेकर गलियों तक हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। बारात की खुशी का दृश्य इतना सुंदर था कि लोग उसे देखते ही रह गए। फूलों की खुशबू, डोली की सजावट, हजरत गौस पाक की मौजूदगी और लोगों की खुशी, ये सब मिलकर एक अद्भुत करिश्मा बना रहे थे। जैसे ही डोली आसानी से उठ गई, शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भर गया। मौसम भी जैसे खुशियों में शामिल हो गया था। हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैल रही थी और सूरज की हल्की रोशनी गली में चमक रही थी। बारात के लोग नाच गाकर खुशियां मना रहे थे। कुछ लोग ढोलक और तबले पर तालियां बजा रहे थे। दुल्हन की मुस्कान हर किसी के दिल को छू रही थी। औरतें अपने गहनों को चमकाते हुए नाच रही थीं। बच्चे दौड़ते भागते हर कोने में खुशी फैला रहे थे। अमीर ताजिर का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पहले की घमंडी और डरावनी शक्ल अब संतोष और एहसान की रोशनी में ढल गई थी। उसने सबके सामने कहा, आज मैंने समझ लिया कि दौलत और ताकत इंसान को बचा नहीं सकती। असली इज्जत और सम्मान केवल इंसाफ, नेक नियत और अल्लाह की रजा में है। मैं हमेशा यतीम और मजलूम का हक बचाऊंगा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को देखा और फरमाया, याद रखो, इंसान अपने घमंड और अन्याय से बहुत कुछ खो देता है। मजलूम का हक दबाना अल्लाह की नज़रों में बड़ा अपराध है। जब हक लौटाया जाता है तो अल्लाह की मदद और करामात अपने आप आती है। ये सबक लोगों के दिलों में गहराई से उतर गया। उन्होंने देखा कि सिर्फ दौलत, ताकत या प्रतिष्ठा काम नहीं आती। असली मदद और बरकत केवल अल्लाह से मिलती है। शादी का जश्न देर रात तक चला। लोग ढोलक, नगाड़ों और तालियों के साथ नाचते रहे। फूल और रोशनी से सजी गलियां अब मुस्कान और खुशी से जगमगा रही थीं। हर किसी ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की महिमा को देखा। उनके नूर से लोगों के दिलों में अल्लाह का डर और मोहब्बत भर गई। लोग बार बार अल्लाहु अकबर कहते हुए उनके दरबार में हाथ जोड़ रहे थे। जैसे ही डोली आसानी से उठ गई और शादी का जश्न चरम पर पहुंच गया, हर किसी के दिल में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात की बातें गूंज रही थीं। लोग सोच रहे थे कि कैसे एक इंसान की दुआ और अल्लाह की रहमत ने इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अमीर ताजिर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पहले की तरह घमंडी नहीं रहा, बल्कि संतोष, शर्मिंदगी और अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के सामने कहा, आज मैंने समझ लिया कि दौलत, ताकत और इज्जत असली नहीं है। असली इज्जत इंसाफ, नेक नियत और अल्लाह की रजा में है। अब से मैं यतीमों और मजलूमों का हक हमेशा बचाऊंगा।
حضرت غوث پاک نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، جب حق لوٹایا جاتا ہے اور انصاف قائم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اپنے آپ آتی ہے۔ یہی اصلی کرامات ہے۔ مظلوم کی آہ اور یتیم کا حق کبھی نہیں دبانا چاہیے۔ یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ ڈولی اب پوری سجاوٹ اور روشنی میں اٹھی ہوئی تھی۔ باراتی ناچ گا کر خوشی منا رہے تھے۔ پھولوں اور روشنی سے سجی گلیوں میں ہر طرف الاس اور امنگ کا ماحول تھا۔ دلہن مسکرا رہی تھی، بچے خوشی میں کھیل رہے تھے اور لوگ لگاتار اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ شادی کے بعد بھی یہ گھٹنا لوگوں کے دلوں میں بس گئی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اولیاء کرام کی دعا اور کرامات صرف دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ انصاف اور نیک نیت کے لیے اللہ کی رحمت کا مادھیم ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا نے نہ کیول ڈولی اٹھانے کی سمسیا حل کی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں انصاف، توبہ اور اللہ کی یاد کی گہرائی بھی بھر دی۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ انسان کا گھمنڈ اور انیائے اسے مشکلوں میں ڈالتا ہے، اور کیول اللہ کی مدد سے ہی راہ آسان ہوتی ہے۔ سماپن میں امیر تاجر نے اپنے گھر میں ہر یتیم اور مظلوم کی مدد کرنے کی پرتجھیا کی۔ انہوں نے اپنے ویوسائے میں بھی انصاف اور نیک نیت کو اپنایا۔ پورے شہر میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مہما کی چرچا ہونے لگی۔ لوگ کہتے، اگر غوث پاک نہ ہوتے تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اصلی مدد اور کرامات کیا ہے۔ اس طرح یہ واقعہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن گیا۔ مظلوم اور یتیم کا حق کبھی مت دبانا۔ انسان کا اصلی سمان دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ نیک نیت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اولیاء کرام